سر سولر کی بڑی بازگشت ہم نے پہلے بھی سنی، کبھی اس کو لے کے کافی کنفیوژن کا شکار تھی اسٹیٹ، لیکن اب چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ ریلیف دینے کا سوچ رہے ہیں کچھ یونٹ کی کنزمپشن کے اعتبار سے. تو روشن گھرانہ پروگرام آخر کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بجلی کا بحران جو ہے، ایک تو پہلے ہم لوڈ شیڈنگ کی لعنت سے جان چھڑانے میں ہم کو کئی سال لگ گئے، بلکہ ایک پورا ڈیکیڈ لگ گیا ہم کو. جی جب چھڑائی تھی تو پھر اس کے بعد دوبارہ ہماری گردن پھنس گئی ہے، وہی لوڈ شیڈنگ اب بھی ہو رہی ہے. اسی طرح سے حکومت نے سولرائزیشن آف دا کنٹری کے اعتبار سے کچھ پلاننگ کی ہے. نائس ٹرم سر. ہاں، لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی، جہاں میں کنفیوز ہوں یہ کہ بجٹ میں تو آپ نے الٹے چاقو سے کھال اتاری ہے عوام کی، اور یہ پلان جو ہے یہ اتنا بڑا ریلیف ان کو دے رہا ہے تو دل اعتبار کرنے کو چاہتا نہیں ہے. لیکن چونکہ کچھ اقدامات ایسے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو یعنی بالآخر اعتبار کرنا پڑے گا. تو ایک بات یہ یاد رکھیے کہ ملک میں بجلی کے بلوں میں جو ہوش ربا اضافہ ہوا ہے جی اس سے چیخیں نہیں سسکیاں نکل رہی ہیں لوگوں کی. آج نا صبح سے ہمارے ہاں سب سے زیادہ جو موٹیویٹنگ فورس ہوتی ہے وہ ہمارے جو ڈائریکٹر ہیں جی ان کی آج جو حالت ہے وہ دیکھنے کے قابل، وہ کہتے ہیں قابل دیدنی حالت میں ہے وہ، اس لیے کہ ان کا بل گھر کا 53,000 روپے آ گیا ہے. آپ ذرا اندازہ کریں. میں نے آپ کو اپنے گھر کا بل بتایا تھا، تب آپ کو احساس نہیں ہوا میرے جذبات کا؟ آپ نے مجھے ہنس کے بتایا تھا، وہ ہنس نہیں رہے تھے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی قسم کا کوئی ریلیف ملنے جا رہا ہے تو وہ ایک بہت بڑا ریلیف ہوگا. دیکھیے کچھ پلاننگ کی ہے پنجاب حکومت نے، کچھ پلاننگ کی ہے وفاقی حکومت نے. جی پنجاب حکومت میں تو گھروں تک پہنچ رہے ہیں، لیکن جو وفاقی حکومت ہے وہ ابھی ٹیوب ویلوں تک پہنچی ہے. لیکن پیکج دونوں ہی بہت اٹریکٹیو اور بہت کمال کے ہیں. اگر اس کی امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے تو میرے خیال سے اس کی ہر لحاظ سے تعریف کی جانی چاہیے. اب آ جاتے ہیں ہم اس کی تفصیل کے اوپر. دیکھیں جی، گزارش یہ ہے کہ اس 3 مہینے پہلے مریم نواز صاحبہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو 100 سے یعنی 1 سے 200 یونٹ تک جو بجلی استعمال کرتے ہیں ان کو ہم فری سولر پینل دیں گے. اٹس اے ویری بگ ڈیسیشن جی، اس لیے کہ ان کی تعداد بھی کم نہیں ہے. آپ کو پتا ملک میں ہماری جو غربت کی پاورٹی لائن جو ہے اس سے نیچے اگر آپ لوگوں کو دیکھیں یا آن دا پاورٹی لائن دیکھیں تو ایک بڑی تعداد ہے. بڑا حوصلہ چاہیے، اور پنجاب پاپولیشن کے اعتبار سے کیونکہ سب سے بڑا صوبہ ہے تو یہاں سب سے زیادہ اس کا امپیکٹ آئے گا. جی اب یہ جناب جو سیلریڈ کلاس ہے، جو تھوڑا سا مڈل کلاس کہہ لیں آپ، لوور مڈل کلاس کہہ لیں اس کو، اے مکس آف لو مڈل کلاس اینڈ مڈل کلاس، ان کے لیے جو ریلیف ہے جناب اس میں یہ ہے کہ 200 سے 500 یونٹ والے صارفین کو آسان اقساط پر سولر ملیں گے، یعنی سولر پینلز ملیں گے. اب تھوڑا سا اس کی تفصیل کے اندر بھی چلے جاتے ہیں ہم. روشن گھرانہ اسکیم کے تحت سولر پینل پروگرام میں 201 سے 500 یونٹ والے افراد کو ٹارگٹ کیا گیا ہے کہہ لیں، یا ان کو اس سے بینیفٹ جو ہے وہ ملے گا. شہری 3,700 روپے سے لے کر 6,200 روپے تک اقساط پر یہ سولر پینل لے سکیں گے. اب اگر آپ اس کو بل کے اعتبار سے دیکھیں تو اٹس سو ویری ریزنیبل، یعنی 3,700 سے لے کے 6,200 تو کچھ بھی نہیں ہے. بل تو آ رہے ہیں 15,000 20,000 25,000 30,000 50,000. جی تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا ریلیف ہے. لیکن تھوڑی سی اس کی کیٹیگرائزیشنز کے اوپر میرے خیال سے تفصیل سے ہمیں بات کرنی پڑے گی. 2001 سے لے کے 300 یونٹ کا تو ہم نے بتا دیا. ان کو یہ سولر پینل لینے کے لیے 2,25,000 روپے دیے جائیں گے، جو جیسا کہ میں نے اوپر کہا کہ 3,700 روپے کے اعتبار سے انہیں واپس کرنے ہوں گے، وچ از ویری ریزنیبل. اسی طرح سے 301 سے 400 یونٹ استعمال کرنے والے لوگوں کو 3 لاکھ روپے بطور قرض دیے جائیں گے، اور ان سے قسط جو ہے وہ لی جائے گی 6,200 روپے. ٹھیک ہوگی جی. جبکہ 401 سے 500 یونٹ والے استعمال کرنے والے صارفین جو ہیں ان کو 3,75,000 روپے قرض دیا جائے گا. ٹھیک ہے. 25% ڈاؤن پیمنٹ آپ کو کرنی پڑے گی یہ قرض لینے کے لیے، وچ از آل رائٹ. آئی تھنک دس از مینیجیبل. 2 مہینے کا بل آپ کا ڈاؤن پیمنٹ کے برابر بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اگلا آ جائیں جناب. جو میں نے کہا کہ اگر تو اس کی امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے لیٹر اینڈ اسپرٹ تو کیا بات ہے، واہ واہ ہو جائے گی. کچھ ایسے اقدامات ہوتے ہیں حکومتوں کے، اور حکومتوں کو کرنے چاہیے جس سے وہ اگلے الیکشن میں اس کا فائدہ بھی اٹھا سکیں اور لوگ ان کو دعائیں دینے کی بجائے دعائیں دے سکیں. ٹھیک ہے جی. یہ اگر ہو گیا تو دعائیں ملیں گی. لیکن ہمارے ہاں اعلانات ایک حد تک ہوتے ہیں، امپلیمنٹیشن جو ہے اس میں بڑی بڑی حکومتیں ماضی میں بھی رہ گئی ہیں
میں اگر اعلانات آپ کو بتانے لگوں تو آپ کو یاد ہے 50 لاکھ گھر ملنے تھے, 1 لاکھ نوکری, 1 کروڑ نوکریاں ملنی تھی, یاد ہے نا آپ کو, ایک سونامی ٹری کا منصوبہ تھا, وہ سب اعلانات تک رہ گئے, ان کی میٹیریلائزیشن کوئی نہیں ہوئی. اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, جی آج دورے پر گئے تھے ہمارے پرائم منسٹر صاحب بلوچستان کے. وہاں انہوں نے بلوچستان کی حکومت کے ساتھ مل کے جو فیصلے کیے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کی جو احساس محرومی ہے, جو بلوچستان کے ساتھ ماضی میں زیادتیاں ہوئی ہیں, دیر آلویز از اے اسٹارٹنگ پوائنٹ. ٹھیک ہے, آپ کہیں سے بھی شروع کر سکتے ہیں اور ان کا ازالہ کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر 28,000 کسانوں کو بلوچستان میں سولر پینل لگ جائیں اور بجلی کی فراہمی جو کہ ویسے ہی بہت کم آتی ہے, یعنی لوڈ شیڈنگ از ایٹ اٹس ورسٹ ان بلوچستان, جی, تو وہاں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک زرعی انقلاب آ سکتا ہے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے, زرعی انقلاب لانے کا صحیح ذریعہ تو پنجاب ہے نا. دیکھیں پنجاب بھی ہے لیکن ہر صوبے میں زراعت تو ہے نا, یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں آپ 28,000 کی اگر جو بات کریں. سب سے اچھی بات ہے وہ یہ کہ اس منصوبے کے لیے 70% جو سرمایہ ہے وہ وفاقی حکومت مہیا کرے گی اور 30% صرف بلوچستان حکومت نے کرنا ہے. ٹھیک ہے, دس از اے ڈویبل پروجیکٹ. ہم صرف یہ دعا کر سکتے ہیں کہ ان سارے منصوبوں کے اوپر لیٹر اینڈ اسپرٹ میں اگر عمل ہو جائے تو پھر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ ڈاؤٹ کر سکیں حکومت کے اوپر کہ وہ اپنے وعدے پورے کرے گی یا نہیں کرے گی. ایک ہو گیا. دوسرا ایک مسئلہ جو بہت گمبھیر تھا وہ یہ تھا کہ یہ حکومت نے نئی پالیسی جو بنائی ہے, جو واٹر اینڈ پاور کے جو منسٹر ہیں ہمارے اویس لغاری صاحب, پہلے انہوں نے گرین ٹیلی میٹری والوں کو ڈرایا. میں اسی طرف آ رہی تھی. ڈرایا, ایسا ڈرایا, انہوں نے کہا یہ تو ہم منسوخ کر دیں گے, اس کے اوپر ہم ٹیکس لگا دیں گے. کافی انہوں نے ہراس کیا پنجاب کے عوام کو خاص طور سے. لیکن پھر انہوں نے اس کی وضاحت کی کہ نہیں, ایسا نہیں ہونے جا رہا. ایک بات تو یہ ہے کہ گرین میٹر جنہوں نے لگوائے, جن میں محمد دولت بھی شامل ہیں, ان کو کسی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ میٹرز اسی طرح کام کرتے رہیں گے. جو نئے میٹر وہ انٹروڈیوس کرانے جا رہے ہیں وہ ہیں AIM, if I am right, AIM میٹرز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کرا رہے ہیں. اس کا سارا نظام اور سسٹم جو ہے وہ وہی ہے, بس اس میں صرف اضافہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک چپ لگی ہوئی ہے جو آٹومیٹیکلی آپ کی میٹر ریڈنگ کرتی رہے گی. لائن مین کا رول ختم کر دیا انہوں نے, کوئی لائن مین نہیں آئے گا آپ کا میٹر چیک کرنے کے لیے, آٹومیٹیکلی ایوری تھنگ از بینگ ہیپننگ. دوسرا یہ کہ اس چپ کے بعد پھر وہ جو آپ منوورنگ کرتے تھے, مینیپولیشن کرتے تھے, آپ کہیں آپ نے کنڈے لگائے ہوئے ہیں, کہیں آپ نے کچھ کیا ہوا ہے, کہیں میٹر روکا ہوا ہے, وہ سارے سلسلے بند ہو جائیں گے. تو لائن لاسز جو ہے ان میں اتنی ریڈیکل کمی آئے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور دوسرا یہ کہ جو افیکٹو نظام ہے, یہ جو بجلی چوری کی کمپینیں چل رہی ہیں, اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ کو. آپ اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں کہ یورپ کے اندر جو سسٹم ہے وہاں تو یہ ہے نا کہ آپ پیسے ڈالیں وہ میٹر چل پڑے گا, اس میں بھی اسی طرح سے چپ لگی ہوئی ہے. یہ تو پیسے بنانے کے چونچلے لگتے ہیں. میری بات سنیے, کیا یہ ہر میٹر کو اپ گریڈ نہیں کر سکتے تھے کہ نیا میٹر خرید کے دوبارہ کرنا ہے؟ پچھلے والوں کو تو ابھی تک یہ صدمہ لگا ہوا ہے کہ پتہ نہیں ان کے میٹر کا کیا بنے گا. دیکھیے صدمہ تو میں نے ختم کر دیا یہ کہہ کے کہ وہ چینج نہیں ہونے جا رہے. ہاں اگر کوئی میٹر خراب ہو جائے گا تو ریپلیسمنٹ کے طور پہ انہیں پھر وہی AIM میٹر لگوانا پڑے گا. جن کو گرین میٹر لگا ہوا ہے ان کو کوئی پریشانی نہیں, AMI والا میٹر کی ضرورت ہے نہیں, وہ جاری رہیں گے as long as they are in working conditions. اگر جل جاتا ہے کوئی میٹر, کوئی بارش کی وجہ سے کوئی نقصان ہو جاتا ہے اس کو, تو پھر اس کا میٹر AIM AMI. ٹھیک ہے, AMI نہیں ہے, AIM میٹر ہے. Let us correct it. AMI ہے جی. اچھا جی, ایک اور جو چیز تشویشناک ہے وہ یہ ہے کہ اس میٹر کی قیمت, جو پہلے گرین میٹر تھا اس کی قیمت تھی 35,000 روپیز. اس میٹر کی جو AIM میٹر ہے اس کی قیمت انہوں نے رکھی ہے 45,000. ٹھیک ہے, 45,000 کا میٹر ملنے کی بجائے چونکہ میٹر کے حصول میں تاخیر ہوتی ہے تو لوگ بازار سے خرید لیتے ہیں. جی, بازار میں یہی میٹر 55,000 روپے کا مل رہا ہے. تو حکومت کی یہ بیسک رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس بلیک مارکیٹنگ کو تو روکے. ان کو روکنا چاہیے اس لیے کہ عوام الناس کے اوپر یہ 10,000 روپے کی ایڈیشنل چٹی نہیں پڑنی چاہیے. Are you with me or not? I agree with you, لیکن وابڈا کی طرف سے بھی جو اضافی پیسے بنانے کے چونچلے ہیں وہ بھی ختم ہونے چاہیے نا. ہاں نہیں, وہ ختم بالکل ہوں گے. دیکھیں بہت ساری چیزوں کا نوٹس حکومت لے رہی ہے. پہلے پالیسی یہ آئی تھی کہ جی روشن گھرانہ اسکیم جو ہے صرف ان لوگوں کو ملے گی جو گھروں کے مالک ہیں. اب دیکھیں نا, سارے تو مالک نہیں ہیں نا, میجورٹی کرایہ دار ہے. اور خاص طور پر اب ہم نے سنا یہ ہے کہ اس کے لیے بھی پالیسی بن رہی ہے. ٹھیک ہے, یعنی میرے خیال سے زیادہ حقدار وہ ہیں جو کرائے پر رہ رہے ہیں اس لیے
کہ ان کا گھر تو اپنا نہیں ہے لیکن یہ کہ سب سے زیادہ سفر وہ کر رہے ہیں. تو یہ تو اس کے ہو گئے جی پازیٹیو پوائنٹس. ٹھیک ہے جناب. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سولر سسٹم میں استعمال ہونے والا گرین میٹر کا آپ نے بار بار سوال پوچھا تھا. میں حتمی طور پر کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر کوئی بین نہیں لگنے جا رہا. دے ول کنٹینیو ٹو ورک ایز لانگ ایز دے آر ان ورکنگ کنڈیشن. ٹھیک ہو گیا جی. تو آگے آ جائیں جناب. جن لوگوں کے بل زیادہ آئے تھے ان کا کیا بنے گا؟ ان کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی ہوئی ہے آپ سوچ نہیں سکتے. 500 یونٹ ڈال دیے ہیں ان کو. ایک گھر جس کا کماتا 20,000 روپے ہے اس کا بجلی کا بل 70,000 روپے. کر لیں جو کرنا ہے. اور یہ بات اب ثبوت کو پہنچ چکی ہوئی ہے کہ اوور بلنگ کی گئی ہے ڈسکوز کی طرف سے, چاہے وہ لسکو ہے, چاہے وہ پیسکو ہے, چاہے وہ کیپسکو ہے, کوئی بھی ہے. ان سب نے یہ وتیرہ بنا رکھا تھا کہ جتنے لائن لاسز ہیں وہ جو کنزیومر جو بل دے رہے ہیں ان کے اوپر ڈال دیں. اس کے لیے محسن نقوی نے اس کو ایک چیلنج کے طور پہ ایکسیپٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی پروٹیکٹڈ صارفین کو نان پروٹیکٹڈ کیٹیگری میں شامل کرنے پر ان کو بہت زیادہ تشویش لاحق ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ان سب کا ڈیٹا جو ہے وہ جمع کریں اور اس کی رپورٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر کو پیش کر دی جائے تاکہ اس کا ازالہ کیا جا سکے. ہم نے جو اڑتی خبر سنی ہے وہ یہ ہے, میں نے اس کی تصدیق کرنے کی بھی کوشش کی اور لگتا یہی ہے کہ وہ سچ ہے, کہ اگر ان بلوں کے اوپر یہ ڈٹرمن ہو گیا کہ اتنے پیسے فالتو دیے گئے ہیں تو وہ کنزیومر جو ہیں ان کو واپس کیے جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ ایڈجسٹ کر دیے جائیں گے. تو بجلی کے بحران سے جتنی گفتگو ہم نے اب تک کی ہے, اگر ان پالیسیوں پر لیٹر اینڈ اسپرٹ میں عمل ہو جاتا ہے. سر ایک سوال میرا بڑا اہم رہ گیا ہے, وہ یہ کہ دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان سولر کے اعتبار سے کتنا پیچھے ہے؟ پاکستان پیچھے تو تب ہو اگر کہیں ہو تو. چائنا نمبر 1 ہے, ہندوستان پاورٹی وہاں بھی کم نہیں ہے, وہ 4تھے نمبر پہ ہے اور ہم اس ساری لسٹ میں کہیں ہے ہی نہیں. کیوں جاتے جاتے آپ نے تکلیف دہ سوال پوچھ لیا مجھ سے. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر ہم نے یہ چیلنج میٹ کرنا ہے, وی نیڈ چائنیز سپورٹ. کیا ہم ان سے کولیبریٹ کر سکتے ہیں؟ کرنا پڑے گا, کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اس لیے کہ وہ ایک تو اس فیلڈ میں بہت پرانے ہیں. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.